محترم بھائیوں، اخلاص، محبت، عقیدت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اطہر مبارک و اقدس میں۔ اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے، آپ کی مبارک زندگی سے اور آپ کی مبارک تاریخ سے ایک ایسا واقعہ چن کے لایا ہوں کہ اگر اس واقعہ کو میں صحیح بیان کر لوں اور آپ لوگ اسے صحیح سمجھ لیں اور ہم پھر سب اس پہ عمل کر لیں تو ہمیں دین کی صحیح معرفت اور محبت نصیب ہو جائے گی، اور جب دین کی صحیح معرفت اور محبت نصیب ہو جائے تو پھر دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عظیم الشان مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی نگاہ ناز کو مسجد کے دروازے کی طرف اٹھاتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہوں کی طرف ہوئی کہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے محو گفتگو بھی ہیں، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں اٹھتی ہیں مسجد کے دروازے کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے چہروں پر توجہ کو بھانپ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی ایک شخص مسجد کے دروازے سے داخل ہونے والا ہے اور وہ جنتی ہے۔ پھر صحابہ کی نگاہیں کبھی مسجد کے دروازے کی طرف، کبھی رسول اللہ کے چہرے کی طرف، بار بار آپ مسجد کے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ابھی مسجد کے دروازے سے ایک شخص داخل ہونے والا ہے اور وہ جنتی ہے۔ مبارک لمحات میں وہ لمحہ آ ہی گیا کہ وہ شخص مسجد کے دروازے سے داخل ہو گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ صحابہ کرام کی محبت بھی ان سے ہو گئی، شدید محبت ہوگی کہ اس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ مجمع میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس شخص کی زندگی پر اپنی نگاہ دوڑانا شروع کر دی۔ کیا عمل ہے اس شخص کی زندگی میں کہ یہ جنتی ہے؟ کیا عمل ہے اس شخص کی زندگی؟ اور ظاہر ہے وہ تو رسول اللہ کے صحابہ تھے، ان کی زندگیاں تو جہاد سے بھی لبریز ہیں اور سہرگائی سے بھی لبریز ہے۔ وہ تو کسب معاش میں بھی معیار ہیں اور وہ اللہ کو راضی کرنے میں بھی معیار ہیں، اور وہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ ان کے ایمان کو اللہ نے معیار قرار دیا۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر ایمان اس طرح لاتے ہو جس طرح رسول اللہ کے صحابہ کا ایمان ہے تو پھر معتبر ہے۔ صحابہ ایمان میں بھی معتبر ہیں، صحابہ اعمال میں بھی معتبر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے صحابہ اکرام نے اپنی اپنی نگاہ دوڑانا شروع کی کہ اس شخص میں سچائی بھی ہے، یہ اللہ کے راستے میں خرچ بہت کرتا ہے، یہ نماز کی پابندی کرتا ہے، یہ شریف انسان ہے، یہ مفید انسان ہے، یہ معاشرے کا فعال فرد ہے۔ ان میں کئی لوگ ایسے تھے جو عبادات میں اور ریاضات میں اس آنے والے شخص سے زیادہ تھے۔ ایک شخص کو شوق ہوا کہ میں نے جاسوسی کرنی ہے اس بندے کی کہ اس کی زندگی میں کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ ان کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ تلاش کرنی ہے یہ بات، رش کرنے کی یہی چیزیں ہیں بھائی۔ ہم لوگوں کے نوالے گنتے رہتے ہیں، ہم لوگوں کا بینک بیلنس چیک کرتے رہتے ہیں، رش کرنے کی چیزیں تو یہ ہیں۔ وہ لوگ جو اس زمین کی پشت پر سب سے بہترین لوگ تھے، جنہیں اللہ نے قرآن میں کہا ہے کنتم خیر امت، یہ وہ لوگ تھے کہ فاقہ کش ہونے کے باوجود بھی اللہ کی نظروں میں انتہائی محبوب تھے اور مخلوق کی نظروں میں انتہائی باروب تھے۔ رشک آ گیا اس بات کے اوپر کہ عمل کون سا ہے، جاسوسی کرنی ہے، اور انداز یہ اختیار کیا کہ کوئی بہانہ بنا کے ان کے گھر شام میں جا پہنچے، مہمان ہیں تو مہمان کا اکرام ضروری ہے۔ اب ان کے پاس رہے، ان کے معمولات دیکھے، نارمل تھے، کوئی اضافی چیز نہیں تھی۔ 3 دن ان کے گھر میں قیام کیا، تینوں دن نارمل تھے، فرض نماز کا وقت ہو تو فرض ادا کر لیتے تھے، نوافل کی کثرت بھی نہیں تھی، تسبیحات و اذکار کی بھی کثرت نہیں تھی، وہی تسبیحات و اذکار تھی مختصر تسبیحات فاطمیہ۔ گھر کے کام بھی عام معمول کی طرح کرتے تھے، بار وقت سو جاتے تھے۔ 3 دن رہے، کوئی چیز نہ ملی، کوئی ایسی چیز نہ ملی جو کچھ اضافی ہو، جس کی تلاش انہیں تھی۔ تیسرے دن سے زیادہ رہنا جائز نہیں تھا۔ مہمان کا اکرام فرض ہے 3 دن تک، مہمان کا اکرام لازم سنت ہے، فرض اصطلاحی نہیں، فرض عرفی سمجھ لیں، میری زبان سے نکل گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ نے یہ تعلیم دی ہے کہ مہمان کا 3 دن تک اکرام کرو، پھر مہمان کو چاہیے کہ وہ چلا جائے، اور اگر وہ نہ جائے تو پھر میزبان کے لیے جائز ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ آپ چلے جائیں، آپ تشریف لے جائیں، پھر اسے اس کے لیے جائز ہے۔ اور یہ تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دوسروں پہ بوجھ نہ بنو، اپنے سہارے پہ چلو بھائی۔ اسلام ہمیں درس یہ دیتا ہے کہ دوسروں پہ بوجھ نہ بنو، اپنے سہارے پر چلو، اپنی محنت اور کوشش پہ چلو، اور جب کبھی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی ضرورت آ جائے یا خود اپنے لیے ضرورت آ جائے تو اسے سنت کے مطابق ادا کر دو۔ دوسروں کے لیے بوجھ بننے کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں بن جائیں گی۔ آج ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ہم زیادہ تر لوگ دوسروں پر بوجھ ہیں۔ ہندوستانی معاشرہ ہے نا، ایک کماسی تے سارے کھاسم، یہ ہندوستانی معاشرے کی سوچ ہے۔ اللہ اکبر، تیسرے دن سے زائد تو رہنا نہیں اور اپنی مطلوبہ چیز ملی نہیں،
تو تیسرے دن سوال کر دیا، بھائی سارا واقعہ یہ ہے کہ آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ جنتی داخل ہو رہا ہے، عمل بتاؤ آپ کی زندگی میں کون سا عمل ہے کہ آپ جنتی ہو؟ شخص نے کہا اسی طرح سے ہے جس طرح آپ لوگ ہیں، میں بھی اسی طرح ہوں، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر میرا ایک عمل ہے، اور وہ میرا عمل یہ ہے کہ میں رات کو سوتے وقت سب لوگوں کو دل سے معاف کر کے سوتا ہوں، زبان سے نہیں، دل سے معاف کر کے سوتا ہوں۔ کئی لوگوں سے دن میں تو تکرار ہو جاتی ہے، کئی لوگ غصہ دلا دیتے ہیں، کئی لوگوں کے لیے دل میں انتقام پیدا ہوتا ہے، ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، طاقت بھی ہے کہ میں ان سے انتقام لے لوں، وسوسے اور خیالات بھی آ جاتے ہیں، لیکن رات کو اپنے بستر پر جا کر دل سے معاف کر دیتا ہوں کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، اس سے انتقام نہیں لوں گا، معاف کر دیتا ہوں۔ بس اتنی سی بات ہے۔ تو تلاش کرنے والے کو یہ بات معمولی بات لگی، واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر یہ ساری بات بتا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے میں نے جاسوسی کی تھی، مجھے کوئی عمل نہ ملا، میں نے سوال کر دیا، تو انہوں نے فرمایا میں دل سے معاف کر کے سوتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے وہ جنتی ہے۔ ہمیں اپنی عبادتوں پہ ناز ہوتا ہے، ہمیں اپنی شرافتوں پہ ناز ہوتا ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ مجھے غلط بات پہ بہت غصہ آتا ہے، میں غلط گل نہ مانتا ہوں۔ واقعی غلط بات تو کوئی بھی نہیں مانتا ہے نا، صرف ہم ہی تو نہیں ہے، صحیح بات کو تو سارے لوگ مانتے ہیں بھائی۔ ہمت و حوصلہ تو یہی ہے کہ غلط بات کو معاف کر دیا جائے۔ فرمایا دن میں غصہ آ جاتا ہے، لیکن رات کو سوتے وقت اللہ کی رضا کے لیے معاف کر کے سو دیتا۔ اس پر اللہ رب العزت نے انہیں جنت عطا فرما دی۔ بعض روایات میں یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بعض روایات میں یہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ہو سکتا ہے یہ دو واقعات ہو اور دونوں میں سملیرٹی ہے، یکسانیت آ گئی ہے دونوں میں۔ ہمیں اس واقعہ سے یہ معلوم ہوا کہ یہ لوگوں کو صرف معاف کر دینا دل سے اللہ کی رضا کے لیے، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس عمل پہ جنت مل جاتی ہے۔ دلی طور پر انسان کسی کو معاف کر دے تو دل کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ آج ہم نے اپنے دل میں کینہ، بغض، حسد، لالچ، ہرس، ہوس، ساری چیزیں بھر دی ہیں، تو پھر دل ہی کا کام ہے کہ وہ دھڑکتا ہے، اسے ہی مبارک ہے۔ پھر یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو خوشیوں کا گھر ہونا چاہیے، یہ تو مثبت سوچ کا گھر ہونا چاہیے۔ ہم حج بھی کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں، لیکن بھائی بھائی سے بالکل ناراض ہے، بہن بھائی سے ناراض ہے، اور اب تو ماں بیٹا ناراض ہیں۔ اب یہاں تک صورتحال جا پہنچی۔ ایک اصول ہے، کسی بھائی سے اگر کوئی اختلاف ہو جائے، چاہے دینی معاملے میں چاہے دنیاوی معاملے میں، اختلاف کے رکھتے ہوئے بھی قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے۔ اختلاف رکھتے ہوئے بس استت موت بننا ہے اس نال، یہ نہیں کرنا، یہ گناہ ہے۔ اختلاف اگر ہے تو اختلاف کسی جگہ پہ حل بھی ہو جائے گا۔ معاف کرنے کا طریقہ سیکھیں، کوشش کریں معاف کرنا سکھائیں، پھر دیکھیں زندگی میں خوشیاں کتنی آتی ہیں۔ یہ ہمارے دین کی اساس ہے۔ یہ چیز دین اگر دل میں اترے گا نا
تو پھر انسان اس جگہ پر آئے گا کہ وہ معاف کرے گا. اور اگر ہاں دین اوپر ہے، لباس پر ہے، زبان پر ہے، ظاہر پر ہے، اتنا ہی ہے دین، تو پھر دین بھی ساتھ چلتا رہے گا اور باقی کام بھی ہوتے رہیں گے. راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، دونوں کام ہوتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.